لوگوں نے جو مشہور کر رکھا ہے کہ مقام ابراہیم سے لے کر حجر اسود تک 70 پیغمبر کی قبر ہے، اور حتیم کے اندر میزاب رحمت کے نیچے سیدنا اسماعیل کی قبر، یہ سب جھوٹ ہے جس کی کوئی حقیقت۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ پورے عالم کی تاریخ میں ما سوائے حضور کی قبر مبارک کے کسی پیغمبر کی قبر کے بارے میں ہم یقیناً کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ ہے۔ یہ شان صرف حضور کی قبر مبارک ہے کہ دوست اور دشمن اعتراف کرتے ہیں کہ یہ حضور کی قبر مبارک۔ باقی کسی پیغمبر کے بارے میں ایک روایت میں کچھ ہے تو دوسری میں کچھ ہے۔ ایک بات، دوسری بات یاد رکھیں کہ حضور پاک نے اگر قبر سامنے ہو تو نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ حضور پاک نے قبر کے اوپر پاؤں سے چلنے سے منع فرمایا۔ حضور پاک نے قبر پہ ٹیک لگا کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اتنے عجیب لفظ فرمایا جیسے کسی زندہ کو تکلیف ہوتی ہے، مردے کو بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ خبردار، قبروں کا خیال کیا کرو۔ اسی لیے قبر کو ایک بالشت کے برابر اونچا کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے تاکہ ہم جہاں گزرے ہمیں پتہ لگے کہ یہ قبر ہے، ہمارا اس پر پاؤں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے قبروں پہ طواف کرنے سے منع فرمایا، قبروں پہ سجدہ کرنے سے منع فرمایا، اور اتنے سخت لفظ فرمائے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انبیاء کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنا لیا اور انہوں نے اسی پر سجدے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی نے لعنت دی۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو اگر یہاں نیچے قبریں ہیں تو اللہ کے پیغمبر نے اوپر چلنے کا اور طواف کرنے کا حکم کیسے دیا؟ آدمی کو کچھ عقل سے بھی تو سوچنا چاہیے نا بھئی، اگر یہاں نیچے اور پیغمبر اور قبریں بھی پیغمبر کی، عام قبر نہیں، تو وہاں کیسے حضور نے کہا کہ چلتے رہو طواف کرتے رہو؟ اچھا، پھر حضور پاک نے تو اونٹنی پر بھی طواف فرمایا ہے۔ اگر حتیم کے اندر سیدنا اسماعیل کی قبر ہوتی میزاب رحمت کے نیچے، حضور کیسے حکم دیتے کہ حتیم میں نماز پڑھا کرو؟ اور جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں، وہ حتیم میں جا کے پڑھ لے، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ تو یہ ساری اسی طرح ان نے ایک اور روایت بھی بنائی ہوئی ہے کہ مسجد خیف جو ہے مینا کے اندر، وہاں بھی 70 نبی کی قبر ہے، وہ بھی بالکل لا اصل لہا، ایک ایسی جھوٹی روایت ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، اصل ہی نہیں۔ بھئی وہاں بھی تو حضور نماز پڑھتے رہے، مسجد خیف میں تو بھری ہوتی ہے مسجد میں، اگر نیچے قبریں ہوں تو اوپر حضور ہمیں حکم دے کے نماز پڑھو۔ اچھا، یہ جو میزاب رحمت کے نیچے والی بات ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ آتا ہے کہ مصلی اسماعیل، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عبادت کی جگہ تھی، یہاں کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے اس مصلی کے بجائے اس کو قبر بنا دیا۔ یہ ہماری قوم کی عادت ہے، جیسے لاہور میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ، جس کو لوگ داتا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، داتا کہنا تو کفر و شرک ہے، داتا تو اللہ کی ذات ہے، بندہ تو داتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا نام مبارک جو ہے وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں۔ یہ جہاں ان کی انہوں نے قبر بنائی ہوئی ہے اور باقاعدہ طواف ہوتا ہے اور باقاعدہ غسل دیا جاتا ہے اور ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں چلتے ہیں، یہاں حضرت کی قبر ہے ہی نہیں، یہاں عبادت کرتے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں حضرت 40 دن بیٹھ کے عبادت کرتے تھے اور وظائف کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، لیکن یہاں حضرت کی قبر نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کی قبر کو لوگوں کے شرک سے اور سجدے سے بچا لیا۔ حضرت کی قبر جو ہے تحقیق کے بعد شالیمار جو باغ ہے آپ لوگوں کے ملک میں، لاہور میں، اس کی دیوار کے نیچے ہے۔ یہاں تو قبر ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے بنا لی اور باقاعدہ وہاں نعوذ باللہ، یعنی ایسا شرک ہوتا ہے کہ ایسا شرک تو کبھی کافروں نے بھی نہیں کیا۔
باقاعدہ طواف ہوتا ہے، باقاعدہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں اور باقاعدہ پکارتے ہیں، مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ تو غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ کا سوال کرنا، اللہ کے کعبے کو چھوڑ کے کسی قبر کا طواف کرنا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو یہ پرانی قوم کی عادت ہے کہ ایسی چیزوں کو وہ نعوذ باللہ قبریں بنا لیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط بات ہے۔ کچھ قبریں مقام الخلیل میں ہیں، جو بیت المقدس کے علاقے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے الخلیل، وہاں حضرت ابراہیم الخلیل اور کئی انبیاء کی قبریں ہیں، لیکن وہ باقاعدہ احاطہ ہے، باقی آدمی اندر جا کے نعوذ باللہ قبروں پہ چل تو نہیں سکتا۔ اسی طرح اس کے قریب وہ مقام ہے بیت اللحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ مقام بھی وہی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ تو انشاءاللہ قیامت آنے سے پہلے حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، اور اترنے کے بعد دجال کو بھی قتل کریں گے اور صلیب کی قوت کو بھی ختم کریں گے، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ پورے عالم میں عدل اور قسط سے نظام دنیا کا عدل سے بھر دیں گے، انصاف سے، اور پھر فرمایا وہ شادی بھی فرمائیں گے، اور اس کے بعد جب اور 40 سال رہیں گے، پھر جب ان پر موت آئے گی تو آئیں گے مدینہ منورہ میں، ان کی موت مدینے میں آئے گی، وَيُدْفَنُ فِي رَوْضَةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَىٰ، حضرت فرمایا کہ میری قبر مبارک کے ساتھ دفن ہو۔ تو اسی لیے اب جو روضہ مبارک میں قبر مبارک ہے، سرکار دو عالم سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر، اور ایک قبر کی جگہ خالی ہے، پہلے اس غلاف میں لکھا ہوا بھی ہوتا تھا کہ ھذا موضع قبر عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ دفن ہوں گے۔ اور پھر حضور پاک نے یہ بھی بتلا دیا کہ ھذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت والے دن جب اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ بھی حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر مبارک کھلے گی پورے عالم میں، اور جب ہم اٹھیں گے تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ میرے ساتھ ہوں گے، ابو بکر میرے دائیں ہوں گے، عمر میرے بائیں ہوں گے، اور اسی طرح پھر ہم جنت البقیع الغرقد مدینے کے قبرستان پہ آئیں گے، اور مدینے کا قبرستان والے جو ہیں وہ حضرت عثمان ابن عفان خلیفہ ثالث کی سیادت میں سب کھڑے ہو چکے ہوں گے، چونکہ وہاں خلفائے راشدین میں صرف حضرت عثمان ہیں، وہاں جنت البقیع میں صرف خلیفہ راشد جو ہیں حضرت عثمان ہیں، اور حضور کے صحابہ میں سب سے افضل جو ہیں وہ خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر حضور کے ساتھ ہیں، اور حضرت علی نجف اشرف میں ہیں، تو جنت البقیع الغرقد کے اندر صرف حضرت عثمان ہیں، لہذا جنت البقیع الغرقد کے جتنے کھڑے ہوں گے سب حضرت عثمان کی قیادت و سیادت میں کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ ثم انتظر لأہل مکہ، پھر میں وہی کھڑے ہو کر مکے والوں کا انتظار کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب مکے والے پہنچ جائیں گے، اجعلہم علی یمینی، میں ان کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا، اور مدینے والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا۔ تو صحابہ نے کہا حضور مدینے والوں نے جان نثار کی ٹھکانہ دیا، لیکن آپ پھر بھی مکے والوں کو ترجیح دے رہے ہیں کہ ان کو دائیں ہاتھ۔ فرمایا وہ تو میرے مہمان ہوں گے، وہ تو مکے سے چل کے آئیں گے، انصار تو میرا گھر ہے، تو آدمی ہمیشہ اپنے مہمان کا زیادہ خیال رکھتے ہیں، تو میرے گھر والے لوگ ہیں۔ فرمایا ثم اسوقہم الی المحشر، پھر میں ان کو لے کے میدان حشر میں جاؤں گا، اور میدان محشر کہاں ہوگا؟ شام، یاد رکھو۔ اور اسی لیے میرے محبوب نے فرمایا ہے کہ من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت، جو آدمی یہ طاقت رکھتا ہو کہ اس کی موت مدینے میں آئے تو کوشش کرو کہ تمہاری موت بھی مدینے میں آئے۔ کیا مانا ہے؟ وہاں ڈیرا لگا لو، بیٹھ جاؤ بس۔ اس لیے اللہ والے جو ہیں بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اعلیٰ درجے والے لوگ جو تھے، وہ مدینہ شریف کو چھوڑ کے حج پر بھی نہیں آتے تھے۔ تو کئی لوگوں نے کہا کہ حضرت حج کیوں لیے بھی آپ نہیں جائے؟ پر میں مجھے ڈر لگتا ہے حج پہ جاؤں راستے میں موت آ جائے یا وہاں موت آ جائے، پھر میں مدینے کی موت سے تو رہ گیا نا۔ یعنی وہ اتنا ڈرتے تھے کہ موت کا پتہ تو کسی کو نہیں ہے کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔
تو مدینہ منورہ کی موت، لیکن شرط یہ ہے یاد رکھو کہ ایمان پہ آئے۔ مکے کے حرم کے اندر جو دفن ہے ایمان پہ، یہ دونوں قبرستان جو ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت والے لوگ ہیں۔ کہ ایک دفعہ حضور نے اشارہ فرمایا ہاؤلاء الامناء ہاؤلاء الامناء، مکے والوں تم امن میں ہو، تمہیں قبر کے عذاب اور جہنم کے عذاب سے اللہ نے بچا دیا۔ اس لیے پیغمبر جو ہیں وہ جب ان کی قوم ہلاک ہو جاتی تھی پھر وہ مکے آ جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدینے میں آ کے دفن ہوں گے تو آدمی کے لیے بہرحال یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، لیکن حضور نے بھی فرمایا کہ من استطاع، جو کوشش کر سکے، یعنی رہنے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اب تو رہنے کے لیے بھی اجازت چاہیے نا، تو پہلے تو ایسے مسائل نہیں ہوتے تھے، تو تمام علماء، تمام مشائخ، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے محدث یہ کوشش کرتے تھے کہ ہماری موت جو ہے مدینہ منورہ میں ہے۔